اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا کوئی بھی مسئلہ 40 مرتبہ سورہ قریش، 40 لاکھ والی تاثیر والی، جس کی تاثیر 40 لاکھ جو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے ایک پل میں، جس یہ کوئی دنیا کا خوف ہے، جس بہن کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے گی، جس بہن کو خوف ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا، جس بھائی کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے، میرا بچہ پیدا نہ ہو، یا جس کو بے اولادی کا مسئلہ، کوئی دنیا کا خوف، ہر چیز خوف ہے، بس ذہن میں رکھو کہ یہ میرا خوف ہے، رشتہ نہ ہونے کا خوف، طلاق ہونے کا خوف، بچیوں کا بوڑھا ہو جانا، کوئی دنیا کا خوف ہے، اس کے لیے 40 مرتبہ۔ یہ کب دیا تھا ذرا واقعہ سنائے بھائی، یہ کب دیا تھا آپ کو یہ 40 دفعہ والا؟ ازبک کے سفر پہ دیا ہوا ہے، ازبکستان میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون صاحب تھا ازبک سفر میں، اور کون صاحب تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسے۔ آپ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے، الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی۔ میں رات کا واقعہ سنا، میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا وہ میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتا چلا۔ تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی، اس کی سہیلی کی شادی تھی، تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے، تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے۔ وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ، اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر۔ میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں۔ بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا، یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ جیسے وہ بس میں کہتا ہے سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں، اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں۔ اگر یہ چاہتے نہیں ہیں
تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم, میری ساس اور میرا ایک ماموں, بچوں کا ماموں, وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے, ایک ایمان کی, ایک اخلاق کی. بس مجھے تو ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے, ایک ایمان کی کمی ہے, ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر, اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے, جمعدار تھے, جو تھے ولیمے میں, برتن بھی چوری کر کے لے گئے. ہوتے کہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے, پر برکت بڑی ملی. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا, دوستوں کو بلایا, لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا, بہترین چیزیں, بریانیاں بنائی, ضرب متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں, ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اچھا, تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے, میں بات یہ عرض کر رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار, کیوں 40 بار ہے, کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے. ادھر آؤ بھائی, قریب آ جاؤ نا, کیوں ڈرتے, کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے. ایک ہی مرتبہ. آپ اس بھی کے ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا, ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ, لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے. میں نے سن لیا, اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتاتا رہے تھے, اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے. انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے. میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے. اچھا, میں نے کہا چل. بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں اچھا. تو وہ ایک موقع آ گیا, کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا, تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے. جی, تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر. اچھا, پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا, وہ 15-20 منٹ میں ایسے ہر چیز بدل گئی. ہر چیز بدل گئی. 40 بار, اور تاثیر ملے گی 40 لاکھ. 40 لاکھ کی تاثیر ملے گی. بولو بھائی. پھر اس نے لیے, میں تو نہیں دوں گا. کوئی پختون بیٹھے ہیں یہاں بھائی, کتنے بیٹھے ہیں؟ پٹھان آپ ہیں, آپ ترک ہیں, کہاں سے آئے؟ کوہاٹ سے آئے. پٹھان بیٹھے اور پختون پٹرول سڑے پختون پہ. وہی پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے؟ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یارا, بس رعایت نہیں ہوتی پٹھان میں. ابھی پٹھان میں رعایت ہوتی ہے نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے رعایت نہیں ہوتی. ہاں بھائی ہوتی ہے, سچ بتاؤ, ایمان والی بات کرنا یارا. پختون میں رعایت ہوتی ہے, پٹھان میں خان سے, یا ہاں یا نہ. دیکھو یہ بات ہے, پٹھان میں رعایت نہیں ہوتی. کہہ رہے میں نے ایک پٹھان سے کوٹ کے پیسے پوچھے, کہا 900. ہم نے کہا نہیں لیتے, چلنے لگے. اور نے کہا تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے, رعایت نہیں سنی, چلو 200 دے دو. ریٹ سنا ہے, رعایت نہیں سنی. اچھا, پٹھان کی رعایت بھی ہوتی ہے, سب کو اجازت ہے. اللہ کے نام کی برکت سے, اللہ کے نام کی برکت سے. ڈاکیاں ہوں اور ڈاکیے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ میں 3 دفعہ انشاءاللہ اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں,
جو بندہ اس کو پڑھے گا، پوری دنیا میں اجازت ہے، اجازت سے مراد لائیو پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، جو بھی اس یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ کے نام کی برکت سے 40 دفعہ سورۃ قریش 40 لاکھ دفعہ پڑھنے والی تاثیر رکھے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس یقین سے جو پڑھے گا، جو 40 لاکھ دفعہ سورۃ قریش کی تاثیر اس کو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔ اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، یہ انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر۔ اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئے آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں۔ ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے، اس کی مالش کریں۔ یہ دیکھیں، ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں، اور خوب مالش کریں، اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ اپنی والے ہیں؟ ہاں۔ کہا، آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا، چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں، میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔
छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध लीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी के सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खड़खड़ाहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहे, आप चंद हैं, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं आपकी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, तो अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, ना करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें
निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी